بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آن لائن واچ ڈاگ آفیشیل کے ساتھ میں ہوں صدیق ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈر. سینٹ کے انتخابات کل ہونے جا رہے ہیں. پنجاب میں تو چودھری پرویز الہی کی جو محنت تھی وہ رنگ لے آئی اور جس کو جو حصہ ملنا تھا وہ مل گیا. اب بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ، ان میں کبھی الیکشن ہونے جا رہا ہے. اس کے اوپر بھی کوئی رزلٹ کہہ رہے ہیں کہ سرپرائز مل سکتا ہے، لیکن سب سے بڑا جو مارکا ہے وہ ہے اسلام آباد. وفاقی دارالحکومت کا حفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی میدان میں ہیں. اسی پر بات کریں گے. محسن جمیل بیگ صاحب، ایڈیٹر ان چیف آن لائن نیوز نیٹ ورک اور ڈیلی جناب ہمارے ساتھ موجود ہے. بیگ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. کیا سمجھتے ہیں، بہت زیادہ پریشانی دکھائی دے رہی ہے ان دنوں وزیر اعظم کے چہرے پر، اور ملاقاتیں وہ ایسے لوگوں سے بھی کر رہے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے 2.5 سالوں میں ملاقاتیں. بہت شکریہ صدیق صاحب. بیسیکلی پالیٹکس یہی ہے. خان صاحب کو ہمیشہ سے اپنی پارٹی کا خیال رکھنا چاہیے تھا، اپنے اراکین کا خیال رکھنا چاہیے. انہوں نے جب سے اقتدار میں آئے پی ٹی آئی کا کوئی والی وارث نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں سندھ میں، کے پی کے میں اور بلوچستان میں خاص سے لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. جیسا کہ آپ نے پنجاب میں کہا، پنجاب میں تو پی ٹی آئی کا شاید کوئی کریڈٹ نہیں ہے. پالیٹکس میں آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ آپ ہمیشہ اقتدار میں اس طریقے سے نہیں رہ سکتے کہ آپ اپنے لوگوں کو، اپنی پارٹی کو اور اپنے اراکین اسمبلی کو اگنور کریں اور نان الیکٹڈ لوگوں سے گورنمنٹ چلائیں. تو میرے خیال میں شاید یہ یوسف صاحب والا الیکشن جو ہے سینٹ کا، حفیظ شیخ کا، اس سے خان صاحب کو سمجھ آنی چاہیے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ تعلقات اور ان کی بات اور ان کے جو بھی خدشات ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، تاکہ وقت ضرورت یہ نہ کرنا پڑے کہ آپ 3 دن سے ان لوگوں سے مل رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کس منہ سے مل رہے ہیں، کیونکہ ان کو تھوڑا سا خیال ہونا چاہیے کہ کتنا ایروگنس انہوں نے 2.5 سال دکھائی ہے. تو اب ان بیچاروں کی منتیں بھی کر رہے ہیں، الائز کی بھی کر رہے ہیں. تو چلیں، دیر آئے درست آئے. ان کو تھوڑی سمجھ تو پالیٹکس کی ہونی چاہیے. اچھا بیگ صاحب، آپ بھی وفاقی دارالحکومت کے ہی مکین ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا آپ کے نزدیک رزلٹ آ سکتا ہے، کوئی ہو سکتا ہے اسلام آباد کی حد تک؟ 160 ہیں اس وقت اپوزیشن کے اور 181 کے قریب ہیں حکومت کے. پھر بھی آپ کو سمجھتے ہو کہ میریکل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میریکل بالکل ہو سکتا تھا اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہتی. اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل بالکل نہیں ہے، اور وہی سلسلہ پرانا جاری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو پی ڈی ایم بھی مان رہی ہے کہ یہ نیوٹرل ہے. پی ڈی ایم کو شاید کوئی غلط فہمی تھی، وہ کل دور ہو جائے گی. اور بیسیکلی حفیظ شیخ صاحب انہی کے کینڈیڈیٹ ہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، خان صاحب کے کینڈیڈیٹ نہیں تھے. ان کو لایا گیا اور انہوں نے جو کچھ کیا معیشت کے ساتھ وہ سب کے سامنے، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کس ایجنڈے پہ پاکستان میں آئے ہیں واللہ عالم، لیکن لگتا یہ ہے کہ اٹ از لائک اے فائنینشیل جو کرائسس ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے، ان کی پالیسیز کی وجہ سے ہے. یہ اگر عوام کا نہیں سوچیں گے اور صرف آئی ایم ایف کی ڈائریکشنز پہ ہی چلیں گے اور بائی بکس جو لکھا ہوا ہے لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز کو اگنور کریں گے، تو یہ ملک سروائیو نہیں کر پائے گا. اکانومی بہت ہی برے حالات میں ہے. اور اگر اس سارے کا ذمہ دار میں سمجھتا ہوں ٹھہرایا جائے تو حفیظ شیخ صاحب ہیں. ٹھیک. اچھا بیگ صاحب، یوسف رضا گیلانی کو پھر زرداری صاحب نے اتنا بڑا رسک کیوں لیا؟ دیکھیں، وہی بات ہے، اگر گیم نیوٹرل ہوتی تو یوسف رضا گیلانی صاحب، مجھے اب بھی شک ہے کہ شاید یوسف صاحب سرپرائز دیں ان کو، کیونکہ ان کی اور حفیظ شیخ صاحب کی پرسنالٹی اور کریڈینشلز میں بہت فرق ہے. وہ اس لیے ہے کہ اگر میں بھی پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہوتا تو میں سوچتا کہ میں حفیظ شیخ صاحب کو کیوں ووٹ دوں، جو ان کی پارٹی سے نہیں ہے، جو اس ملک میں نہیں رہتے، جو کہ کسی شخص سے ملنا ملانا پسند نہیں کرتے. آج کل بہت ملاقاتیں کریں تو وہ تو اسے لگ رہا ہے جیسے وہ جینون کمپین اپنی کر رہے ہیں. ان کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک میں دبئی سے آپریٹ کرتے ہیں. تو پاکستان میں ان کا اس طریقے سے نہ کوئی پولیٹیکل میل ملاپ ہے، اثر رسوخ ہے، نہ وہ آج سے پہلے اس الیکشن اناؤنس ہونے سے پہلے وہ کسی پی ٹی آئی کے ایم این اے کو مل رہے تھے یا کسی کا کام کر رہے تھے. تو نیچرلی گورنمنٹ امپلائیز ان سے تنگ ہیں، جو پالیسیز بنائیں اس سے عوام تنگ ہیں. تو آئی ڈونٹ نو اسٹیبلشمنٹ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ان کو اس طریقے سے پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو اگر یہ فیئر گیم ہوتی تو یوسف رضا گیلانی صاحب اب بھی شاید سرپرائز ملے اور وہ کافی لینتھ تھے ان کو ڈیفیٹ کریں.
اچھا بیگ صاحب، ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا آ گیا سیکرٹ بیلٹ کے حوالے سے. پہلے تو حکومت خوشیاں مناتی رہی، لیکن آج الیکشن کمیشن نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جو پرانا طریقہ کار ہے اسی کے مطابق آرٹیکل 226 کے مطابق ہی الیکشن ہوگا، سیکرٹ بیلٹ ہوگا. یہ کہہ رہے تھے جی بار کوڈ ہو اور قابل شناخت ووٹ ہو، تو انہوں نے کہا ایسا بالکل نہیں ہوگا. اس پہ کیا آپ کو صدیق صاحب، پہلی بات تو یہ کہ سپریم کورٹ نے ہفتہ 10 دن 15 دن ایک وہاں پہ تھیٹر لگایا. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اناؤنس ہو چکا تھا شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد کوئی چینج نہیں آ سکتی. ویری سمپل. اور اب اگر بار کوڈ یا آئیڈینٹیفائیبل، دس از نان سینس. آپ نے اگر کوئی چینج لانی ہے تو تھرو پارلیمنٹ لائی جا سکتی ہے. مڈل آف دا گیم آپ الیکشن کمیشن کی کل جا کے منتیں بھی کرتے رہیں تو یہ نہیں ہوگا. اور میں حیران ہوں کہ فیصلے کے بعد یہ اس کو اپنی فتح قرار دے رہے تھے، حالانکہ انہوں نے ریفرنس کو ریجیکٹ کیا. ان کی رائے دینا بھی انہوں نے مناسب نہیں سمجھا. انہوں نے اگر کوئی اپنی آبزرویشنز دی ہیں تو الیکشن کمیشن کے لیے ہیں، لیکن وہ فیوچر کے لیے ہیں، اس الیکشن کے لیے نہیں. اچھا، کیا آپ بھی کوئی ایسی ڈیمانڈ کریں گے کہ اب اس ساری صورتحال میں صدر عارف علوی جن کو استعمال کیا گیا وہ ریزائن کریں، کیونکہ ان کا مطالبہ پکڑ رہا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا ریفرنس بھیجا جو کہ قانونی تو تھا نہیں. یا افریدی کا اختلافی نوٹ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. دیکھیں، وہ صدر صاحب میٹر نہیں کرتے. ان کو جو بھی انسٹرکشنز دی ہوں گی انہوں نے اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کیا اور ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھجوا دیا، جو کہ بالکل سب لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ریفرنس کے اوپر سپریم کورٹ کوئی فیصلہ یا رائے نہیں دے سکتی، بیکاز یہ امینڈمنٹ ہے آئین کے اندر. اور یہ شیڈیول جو ہے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو بتا دیا کہ اس میں چینج نہیں ہو سکتا. ہاں، انہوں نے اپنا ٹائم لیا، لوگوں کو بلایا، قصے کہانیاں، اور چیف جسٹس صاحب بار بار اس ویڈیو کا ذکر کرتے رہے. حالانکہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، وہ ویڈیو پہلے آپ اس کا فورینزک کروا لیجئے، اتھینٹک ہو تو پھر بات کریں. اب ٹی وی پہ دیکھی ہوئی ویڈیو کے اوپر چیف جسٹس صاحب اپنی رائے دے رہے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے. اچھا بیگ صاحب، ویسے تو کہا جاتا ہے جی اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، لیکن اختلاف رائے کو برداشت بھی کرنا چاہیے. لیکن جو آج سندھ اسمبلی میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، ٹی وی اسکرین بھری پڑی ہیں، اس پہ کوئی کمنٹ کریں گے؟ یہ طریقے انصاف میں اتنی عدم برداشت. دیکھیں، ایکچولی ابھی پولیٹیکل پارٹی نہیں بنی، خان صاحب کے ارد گرد لوگ جمع ہوئے، اپرچونسٹ بہت زیادہ جمع ہو گئے. ایکچولی جو کور پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ بیچارے آگے نہیں آ سکے. اور 26 سالوں میں بھی پارٹی نہیں بنی جی. وہ اگر جو نظریاتی پی ٹی آئی کے لوگ تھے اور جو وہ نظریہ لے کے چلے تھے وہ تو سارے خان صاحب نے دائیں بائیں کر دیے. اب آپ دیکھ لیجئے کون سا بندہ ان کے ساتھ پارلیمنٹ میں ہے، یا انہوں نے جو ان الیکٹڈ لوگوں کی ٹیم بنا رکھی ہے، وہ سوائے پریس کانفرنسز کرنے اور ٹویٹ کرنے کے اور آگ لگانے اور تانے اور مینے، تو اس طرح تو حکومتیں نہیں چلتی اور نہ ہی پولیٹیکل پارٹیز بنتی ہیں. جو 3 لوگ منحرف ہوئے ہیں، ببانگ دوہل وہ کہہ رہے ہیں، پہلے ان کی اغوا کا الزام لگایا ان کے جو اپوزیشن لیڈر تھے، اور بعد میں وہ ان تینوں کے ویڈیو بیان سامنے آ گئے، وہ کہتے ہیں اپنی مرضی سے ووٹ دیں گے. تو جب وہ کہہ رہے ہیں اپنی مرضی سے ووٹ دیں گے، ببانگ دوہل کہہ رہے ہیں، تو پھر پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے اس قسم کے جو اقدامات ہیں یا حرکتیں ہیں، اس پہ اس کو دیکھیں، ایکچولی انہوں نے اس طریقے سے کبھی الیکشن نہیں لڑا. ابھی پہلی بار گورنمنٹ میں آئے ہیں اور الیکشن کو فیس کر رہے ہیں. کافی بوکھلاہٹ ہے، ان کو اندازہ نہیں کہ الیکشن کس طریقے سے لڑے جاتے ہیں. اور جو سیاست ہے پاکستان میں وہ وزاداری بھی ہے، وہ تعلقات کا نام بھی ہے، وہ آپ کے ریلیشن شپ ہیں جس میں آپ لوگوں کو، اپوننٹس کو، لوگوں کو ایگری کروا لیتے ہیں بغیر پیسوں کے. پیسہ ضروری نہیں ہے. اور اس کیس میں میں نہیں سمجھتا کہ پیسہ چلا ہوگا. جو بھی پی ٹی آئی کے منحرف ارکان ہیں ان کو دوسرے طریقے سے بلایا بھی جا رہا ہے. کسی کو جہاز بھیج کے بلایا جا رہا ہے، کسی کو فیوچر کے وعدے، کسی کو تھریٹ. ابھی وہ میڈم کا میں بیان پڑھا تھا، انہوں نے کہا جی وعدہ 50 کروڑ کا کیا تھا، دیا صرف 15 کروڑ. تو حکومت بھی تو پیسے بانٹ رہی ہے نا، پنجاب گورنمنٹ بھی اور باقی سب بھی. تو اس کو میں تو اس لیے نہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ ترقیاتی اسکیمیں ہیں، اس کے لیے پیسہ جی وہ ہوتا اسی طرح ہی ہے. سب کو ترقیاتی اسکیموں کے تحت ہی پیسے ملتے ہیں، اور جو ترقیاتی اسکیمیں ہوتی ہیں اس کا حال میں پچھلے تقریباً 30 سال سے دیکھ رہا ہوں اس کا حال کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسا مورل اتھارٹی قائم کرنی تھی، آپ نے ایک ایسا طرز عمل بنانا تھا جس کو سارے فالو کرتے. آپ نے تو وہی پریکٹس فالو کرنی شروع کر دی ہے جو پہلے گورنمنٹ صاحب سے کرتی رہی اور جس طریقے سے اپنے MNAs کو توڑتی نہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اٹس ٹو آبویس.
یہ حفیظ شیخ کا الیکشن وہ جیتے یا گیلانی صاحب جیتے ہیں اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، لیکن ان کی سیاست بہت اوپن ہو گئی اور زرداری صاحب نے ایک موو کر کے ان کو بالکل اوپن کر دیا. پارٹی بکھر گئی تھی، پارٹی کے اندر سے 100 آوازیں نکل آئیں. اب آپ کو سب کو منانا بھی پڑ رہا ہے، منتیں بھی کرنی پڑ رہی ہیں، اور خان صاحب کا یہ طرز عمل نہیں ہے وہ کسی کی منت کریں. وہ اگر اچھے اخلاق سے میلے لیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی. جب ایک صاحب ہم نے بات سندھ کی بھی کر لی اور ساتھ ساتھ وفاقی دارالحکومت کی، لیکن بلوچستان اور خیبر پختونخوا بھی آپ کے سامنے، وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کے جو اس وقت کینڈیڈیٹ ہیں ان کے حوالے سے بھی بڑے خدشات ہیں، اور وہاں پہ جس طرح ٹکٹ تقسیم کیے گئے تو بہت کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں سے بھی ہمیں سرپرائز ملے. دیکھیں سب سے زیادہ پرابلم پی ٹی آئی ہی ایک پارٹی ہے جس کو ٹکٹوں کی تقسیم پہ تنقید کا نشانہ بننا پڑا، اور اپنی ہی لوگوں سے بننا پڑا. ایون بلوچستان میں جس طریقے سے ٹکٹ دیے گئے پھر وڈرا کیے گئے، اور جس کو وڈرا کیا گیا وہ میرے خیال میں کل جیت جائیں گے. اور جو عبدالقادر کی بات کر رہے ہیں عبدالقادر کی، اور مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو سوچ سمجھ کر، نہ آپ نے اپلیکیشنز نہیں، نہ آپ نے بورڈ بنایا، نہ علاقے اور پروونس کے لیول کے اوپر کوئی کمیٹی بنی جو ریکمینڈ کرتی. کراچی میں بھی یہی صورتحال ہے، بلوچستان میں بھی یہی صورتحال ہے. ایون کے پی کے میں آپ دیکھیے گا کہ وہاں بھی لوگوں کو بہت ریزرویشنز ہیں کہ ایسے لوگوں کو ٹکٹ کیوں دیا گیا. اس میں 4-5 لوگ تو بہت اچھے ہیں جو واپس آ رہے ہیں، شبلی ہیں، محسن عزیز ہیں، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بڑے کلین کٹ ہیں، وہ واپس آ جائیں گے، ان پہ کسی کو اعتراض نہیں. جب آپ پیسے کی بیس پہ اور پولیٹیکل پارٹی بھی نہ ہو، جوائن بھی نہ کی ہو، آپ کی پارٹی میں کوئی ان کی خدمات بھی نہ ہو، تو پھر نیچرلی آپ کی پارٹی کے لوگ اس پہ اعتراض کریں گے. اچھا بیگ صاحب، آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کچھ سمجھتے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں سینٹ انتخابات کے بعد کوئی حکومت میں کوئی تبدیلیاں، کوئی سسٹم میں تبدیلیاں کوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو، یا پی ڈی ایم کی کوئی لانگ مارچ کی وجہ سے کوئی تبدیلی ہو سکے گی؟ دیکھیں پی ڈی ایم نے تو سارا فوکس گیلانی صاحب پہ کے الیکشن پہ کیا ہوا ہے. میں کل کی بات بتا رہا ہوں، لنڈن سے میاں نواز شریف صاحب کو بھی، ڈار صاحب کو بھی اطلاع آئی کہ اسی اسٹیبلشمنٹ دوبارہ سے انوالو ہوگی، بڑے زوروں شوروں سے ہوگی، اور وہ لوگوں سے رابطے بھی کر رہے ہیں. تو وہ ان کے لیے بھی ایک دھچکا ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے. یہ بات آپ کی درست ہے، کیونکہ مریم نواز نے ایک بیان میں یہ بات کہی ہے کہ نامعلوم نمبروں سے ہمارے ممبران کو کالیں آنا شروع ہو گئی. اچھا جی، دوسری بات یہ ہے صدیق صاحب کہ ڈیفینیٹلی اگر یہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں تو ان کی پلاننگ ذرا ڈیفرنٹ ہوگی. اگر وہ ہارتے ہیں تو نیچرلی وہ گورنمنٹ کو اگین ٹف ٹائم دینے کے لیے وہ لانگ مارچ بھی زوروں شوروں سے کریں گے، اور ہو سکتا ہے فیوچر میں بہتر پلاننگ کے تحت وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی موو کریں. تو یہ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے یہ آپ کو نیئر فیوچر میں مجھے نظر نہیں آتی. اور اگر گورنمنٹ حفیظ شیخ صاحب کو ون کروا لیتی ہے، جو کہ نمبرز ان کے پاس ہیں، اور کل کی رات سے دوسرے بیک ڈور چینلز بھی استعمال کیے جا رہے ہیں، تو اس سے گورنمنٹ تو شاید ویسے وکٹری لے لے. یہ تو ہار کو بھی اپنی وکٹری کہہ دیتے ہیں. ابھی سپریم کورٹ کے فیصلے پہ جس طریقے سے منسٹروں نے اور سب نے پریس کانفرنسز کی ہیں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بہت ہی سبکی کا باعث تھا کہ سپریم کورٹ نے وہ ریفرنس بھی اور جو انہوں نے آرڈیننس کیا تھا وہ بھی ختم کر دیا. تو اس میں شاید یہ پاور کے نشے میں، ون کے نشے میں ایسی مسٹیکس دوبارہ سے کرنی شروع کر دیں کہ اور حالات ہمارے ملک کے خراب ہوں پولیٹیکلی. جسٹس فائز قاضی عیسیٰ جو کیس ہے اس پہ نظر ثانی کی جو اپیل ہے اس پہ زیر سماعت ہے، انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ اوپن ہو اور یہ میری جو کارروائی ہے براہ راست دکھائی جائے. پارلیمنٹ کے اندر بھی کارروائی آج کل تو براہ راست دکھائی جاتی ہے. کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو اہم کیسز ہیں وہ ان کو کورٹ براہ راست دکھا سکتی ہے؟ میرے خیال میں صدیق صاحب ان کی یہ خواہش یا ریکویسٹ ممکن نہیں ہے. پھر اس طرح تو سارے کیسز ہی ہر بندہ کہے گا جی میرا کیس، اور وہاں پہ جس طریقے کے ٹائم ویسٹنگ آرگومنٹس دیے جاتے ہیں وہ تو پھر سپریم کورٹ ایک اس کے لیے تو میرے خیال شاید ایک علیحدہ سے چینل بنانا پڑے گا آپ کو. پھر تو ہر بندہ چاہے گا میرا کیس اوپن ہو. یہ جسٹس صدیقی صاحب نے بھی یہی ریکویسٹ کی تھی جب جوڈیشل کونسل میں ان کا، شوکت صدیقی نے، کہ جی میرا کیس اوپن ہونا چاہیے. تو نیچرلی پھر وہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو، ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کو بیچ میں لے آتے ہیں، جو کہ براہ راست دکھانا شاید ممکن نہ ہو. صحیح، بہت شکریہ بیگ صاحب. 3 مارچ کا دن جی ویورز آپ بھی انتظار کریں، کل کا دن بڑا اہم ہے، اور کل کے جو رزلٹس ہوں گے وہ آنے والی سیاست پر
جو اثرات ہے وہ مرتب کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.